أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم. دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دعا کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ ہماری دعاؤں کو مانگنے کے اندر ہم کیا کوتاہیاں کرتے ہیں جس سے اللہ پاک ان دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے. تو دوستو یہ بات تو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کی قبولیت کی کئی صورتیں ہیں جو ہمیں اندازہ نہیں ہے. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ان صورتوں کے بارے میں بتائیں گے. مسلمانوں کی کوئی ایسی دعا نہیں جو قبول نہ ہوتی ہو، مگر قبولیت کی کئی صورتیں ہیں جن میں سے چند صورتیں میں آج آپ کو بتاؤں گا. دعا کی قبولیت کی پہلی صورت تو میرے دوستو یہ ہے کہ بندہ جو دعا اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسی وقت اس دعا کا ظہور فرما دے. پہلی صورت تو دعا کی یہ بنتی ہے کہ فوراً ہی دعا آپ کی قبول ہو جائے. آپ نے دعا مانگی ہے تو اگلے دن یا اس سے اگلے دن 2 دن کے اندر آپ کو وہ دعا کی قبول ہو جائے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے میں نے اللہ پاک سے مانگا تھا تو اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا. پہلی صورت تو میرے دوستو یہ ہوتی ہے. تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اس میں اللہ پاک کے علم کے حساب سے وہ چیز کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتی، تو اللہ پاک وہ چیز دینے میں انسان کو تاخیر کر دیتے ہیں یا اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہماری جو دعائیں دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر اتنا زیادہ اجر عطا فرمائیں گے، اتنا زیادہ اجر عطا فرمائیں گے کہ مومن کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہو. لہٰذا دوسری صورت جو دعا کی قبولیت کی تھی وہ بھی آپ نے سمجھ لی ہے. اور نمبر 3 دعا کا تیسرا بدلہ یہ ہے کہ ہم اللہ پاک سے دعا مانگیں تو اللہ پاک اس دعا کو قبول نہ فرمائیں، بلکہ اس دعا کے بدلے انسان کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، اللہ پاک اس پریشانی کو، اس مصیبت کو اس انسان سے دور فرما دیتے ہیں. اور چوتھی دعا کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول نہیں فرماتے، تو انسان اللہ پاک سے اس طریقے سے مانگے کہ گڑ گڑا کر اشک بار آنکھوں سے مانگے تاکہ اللہ پاک اس کی دعا کو. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج کل کہ 1 دن دعا مانگی، 2 دن دعا مانگی، 3 دن دعا مانگی، اس کے بعد بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے اللہ کا در چھوڑ کے کہاں جانا ہے؟ اسی در پہ تو اللہ سے مانگنا ہے. تو اللہ کے در کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور خوب اشک بار آنکھوں سے اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ الحاجات کی نفل پڑھیں اور اللہ پاک سے خوب دعا مانگیں. اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں. لیکن اللہ پاک اگر کسی کو کسی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں تو اس مصیبت میں ڈالنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ پاک اس کو اتنی طاقت عطا فرماتے ہیں کہ وہ اس مصیبت کو برداشت کر لے. تو جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اس کی پہچان یہی ہے کہ اللہ پاک اس انسان سے راضی ہے یا نہیں. جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کر لیں، تو اللہ سے رجوع کر لیں، عبادات تسبیحات کا ذکر و اذکار میں لگ جائیں تو وہ مصیبت ہمارے لیے خوشحالی بن جائے گی. اگر ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے تو وہ مصیبت بڑھتی چلی جائے گی، مزید زیادہ ہو جائے گی. تو اس لیے جب بھی انسان کے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو اللہ سے تعلق کو قائم کر لے، تو اللہ پاک اس تعلق کو قائم کرنے کی برکت سے اس مصیبت کو، اس پریشانی کو دور فرما دیں گے. تو دوستو یہی آج کا معاملہ ہے کہ ہم لوگ 2-3 دفعہ دعا اللہ پاک سے مانگتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ سے دور ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. لیکن ہم اللہ پاک کے احسانات کو نہیں گنتے کہ اللہ پاک نے ہمیں کروڑوں سے بہتر رکھا ہوا ہے. تو جب بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی ایسا موقع آئے تو 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کی نیت سے پڑھ کے لیے کھڑے ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں اور دعا نفل ادا کرنے کے بعد خوب دعا مانگیں اشک بار آنکھوں سے گڑ گڑا کر، جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ سے کیسے مانگتا ہے، ایک فقیر جو گلیوں میں مانگنے کے لیے آتا ہے وہ کیسے در در گھومتا ہے پھر اپنے بچوں کے لیے رزق اکٹھا کرتا ہے. تو ایسے ہی ہم بھی اللہ پاک سے ایسے مانگیں جیسے ایک فقیر مانگتا ہے. تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے جانا دعا کی اہمیت کے بارے میں، ہمیں اللہ پاک سے کیسے دعا مانگنی چاہیے. جو 3-4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے ہم نے اللہ کی بارگاہ سے دور نہیں ہونا، ہمیں اللہ پاک سے رجوع کو بڑھا لینا ہے ذکر و اذکار کی برکت سے. تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمتوں کا خزانہ ہمیں عطا فرمائے.